الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے رہتے تھے اور ہمارے آگے ہی عاجزی کیا کرتے تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ ایک آیت کا نصف حصہ ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 اس کا آخری حصہ ہے جو تلاوت کیا اور ترجمہ بھی عرض کیا ہے. یہ آیت پچھلے جمعے میں بھی پڑھی تھی، لیکن اس کے ساتھ بہت ساری اور آیات بھی تلاوت کی تھیں اور ترجمہ بھی. تقریباً 14 انبیاء اکرام علیہ السلام اس سورہ مبارکہ سورہ انبیاء میں ان کا تذکرہ ہے. اور میں نے اس وقت یہ بات عرض کی تھی کہ یوں تو بہت سی صورتوں میں انبیاء کے تذکرے آتے ہیں اور سورہ انعام میں 18 نبیوں کے نام اکٹھے ہی ایک فہرست کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس سورت کا نام انبیاء کے نام پر نہیں رکھا گیا. اور اس سورہ مبارکہ میں 14 نبیوں کے تذکرے ہیں اور پھر اس کا نام انبیاء رکھا گیا. اصل بات یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد اور ان کے مشن اور پروگرام کا ذکر کیا ہے. چونکہ وہ کام بہت اعلیٰ اور اہم ہے اللہ کی نگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے اعلیٰ مخلوق کو اس کام پر لگا دیا. تو اس مشن کی ادائیگی کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی انبیاء کے نام پر موسوم کر دیا.
وہ آیت میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، اور آپ کو شاید میری وہ باتیں ذہن میں تازہ ہو جائیں جو میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 25 ہے اس سورہ مبارکہ کی، اور اس کے الفاظ یہ ہیں: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان سب کی طرف یہی وحی بھیجی، یہی حکم بھیجا کہ میرے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں ہے، یہی مشن تم نے ادا کرنا ہے، یہی لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ انا فاعبدون، میں ہی عبادت و پکار کے لائق ہوں اور میری ہی بندگی کی جائے۔ یہ ہے وہ پروگرام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور ایک آیت کے اندر سارے نبیوں کے پروگرام کا ذکر کر دیا۔ حاصل یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ تو سب جانتے ہیں کہ نبی عام انسانوں سے اعلیٰ، برتر اور بالا مخلوق کا نام ہے۔ نبیوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں بنایا۔ سب سے اونچی شان اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی۔ تو کیوں ہمیں اللہ کے سوا کسی اور نے بنایا ہے؟ کیا نبی اسی طرح انسان نہیں تھے؟ انسانی لوازمات اور تقاضے نہیں رکھتے تھے؟ تو پھر وہ ہم سے اعلیٰ اور برتر کیوں ہیں؟ آخر کوئی وجہ تو ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان سے کام بہت اونچا لیا، ڈیوٹی سب سے اعلیٰ سپرد کی، اور ہمیشہ یہ قانون ہوتا ہے دنیا کے اندر، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جس سے سب سے اونچا کام لیا جاتا ہے اس کا رتبہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ اگرچہ انبیاء کے تذکرے میں کوئی مثال دینا کم از کم موضوع تو نہیں بنتی، لیکن سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ ہی میں سے اٹھ کر ایک آدمی الیکشن لڑتا ہے اور وہ قومی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے، اور بالآخر ایک حکومت تشکیل پاتی ہے تو وہ وزیر بن جاتا ہے۔ عام حالات میں آپ کے ساتھ گلی کوچوں میں پھرتا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، وزارت ملتے ہی ذرا وہ سپر مخلوق بن جاتی ہے۔ پھر وہ عام گلی کوچوں میں پھرتا بھی نہیں، اس کے لیے رہائش، اس کے لیے گاڑی، اس کے لیے پروٹوکول سارے کا سارا بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ سب لوگوں کی نظریں اس پر ہوتی ہیں۔ جو وہ آدمی جو پہلے اہم نہیں تھا آج اہم نظر آ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کار حکومت کا کام، اہم کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے، اور وہ کام اس سے لیا جاتا ہے۔ اس اہم کام کی وجہ سے وہ عام معاشرے کے لوگوں سے ذرا برتر نظر آتا ہے۔ تو یہ اصول ہے کہ جس سے اونچا کام لیا جائے، جس کی ڈیوٹی بہت اعلیٰ ہو، اس کا رتبہ بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام اللہ نے ساری انسانیت میں ان کو منتخب کر کے اونچا درجہ دیا، اور ساری دنیا کو یہ بس سمجھا دیا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو نبی کے برابر نہ سمجھے۔ ہیں وہ بھی انسان، انسانوں کی اولاد ہیں، انسانوں کے ماں باپ ہیں، انسانی معاشرے سے ہیں، وہی کھانا پینا، وہی زندگی کے سارے تقاضے رکھتے ہیں۔ وہ بیمار بھی ہوتے ہیں، وہ زخمی بھی ہوتے ہیں، وہ سب کچھ لوازمات اور تقاضے جو انسانیت ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اس سے پہلے انبیاء کرام کو شہید بھی کیا گیا۔ ایوب علیہ السلام بیمار بھی ہوئے اور مسائل ان کے سامنے آئے،
علاقے بھی چھوڑنے پڑے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ کے 12 سن چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقہ چھوڑا، رسول اللہ نے ماریں کھائیں، طائف کے بازار میدانوں کے اندر وہ لہو لہان ہوئے، صحن کعبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، مکہ مکرمہ سے نکالا گیا، احد کے میدان میں نبی کے دانت ٹوٹے، رسول اللہ کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ تو جو عام انسانوں کے وارداتیں ہیں، جو ان کے لوازمات ہیں، وہ نبیوں کے ساتھ بھی ہوئے۔ یہ نہیں کہ میں اور آپ اگر کسی سے لڑائی لڑیں اور وہ ہمیں مارے اور ہم زخمی ہو جاتے اور نبی زخمی نہیں ہوتے، نبی بھی زخمی ہوتے ہیں، نبی شہید بھی ہوئے۔ بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے بے شمار انبیاء کو قتل کیا۔ یقتلون النبیین قرآن کریم میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہودیوں پر لعنت و پھٹکار بھیجی، اس میں ایک وجہ یہ وقتلہم الانبیاء کہ اللہ کی لعنت کے مستحق وہ کیوں بنے؟ ان میں سے ایک سبب یہ تھا کہ وہ خدا کے نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ تو قتل ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان تھے، وہ کوئی الوہیت کا مرتبہ نہیں رکھتے تھے کہ جس کو جسمانی نقصان نہ پہنچایا جا سکے۔ نبیوں نے جسمانی نقصان بھی برداشت کیے، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود عام انسانوں کو اجازت نہیں کہ اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھے۔ نبی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، اور اعلیٰ مخلوق ہونے کا سبب یہ ہے کہ ان کا کام بہت اعلیٰ ہے، ان کا مشن، ان کی ڈیوٹی، ان کا پروگرام سب سے اعلیٰ تھا۔ میرا خیال یہ کہ اتنی باتیں گھما پھرا کر جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ایک اور بات ذہن رکھیے، میں اور آپ اور دنیا کے عام مسلمان دین کے جتنے کام کرتے ہیں، جن جن چیزوں پر ہم عمل کرتے ہیں، یہ ہمارے باپ دادا کی تعلیمات ہیں، جو ہماری خاندانی رسومات اور رواجات ہیں۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نماز پڑھتے تو ان کا فیصلہ ہے تم نماز پڑھو، یہ ان کا دین ہے۔ روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ باپ دادا کا دین ہے۔ حج اور عمرے کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ یہ باپ دادا کا طریقہ ہے۔ بلکہ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ دین کی جتنی باتیں بھی سب انبیاء کی تعلیمات میں سے ہیں، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع ارشاد فرمایا، انما انا لکم مثل الوالد، لوگوں میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا کسی کا باپ ہوتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو طہارت کے طریقے بھی سکھاتا ہے، پیشاب پاخانے سے فارغ ہونے کے طریقے بھی سکھاتا ہے، زندگی کے سارے آداب سکھاتا ہے۔ یہ سارے آداب میں نے آپ کو سکھائے ہیں۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے سیکھے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اور آپ کے معمولات کو نقل کیا، احادیث میں محدثین نے جمع کیا، امت تک یہ ساری باتیں پہنچی۔ آج ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک ادا موجود ہے، یہ اس لیے کہ رسول اللہ نے سکھایا، صحابہ نے آگے نقل کیا اور امت تک پہنچی۔ یہ ساری کی ساری باتیں دین کی کس نے سکھائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں۔ میں آپ کی زبان سے کہلانا چاہتا ہوں تاکہ اگلی بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اب دین کی جو باتیں آپ نے سیکھی اور آپ نے سمجھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی گزرے ہیں، کیا انہوں نے اپنی امتوں کو اس طرح کی ساری تعلیم نہیں دی ہوگی؟ آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال اس امت میں گزارے ہیں، نوح علیہ السلام نے 950 سال گزارے تھے۔ کیا ان کی تعلیمات نہیں ہوں گی؟ سب ہوں گی۔ ہر نبی نے اپنی امت کو زندگی کے سارے آداب بھی سکھائے، عبادات کا طور و طریقے بھی سکھائے، معاشرت اور معاملات بھی سکھائے، اخلاقیات بھی سکھائے۔ ہر نبی نے یہ تعلیم دی ہوگی۔ یہ بات طے ہے۔ جس طرح ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے اور کامیاب زندگی گزارنے اور اللہ کے حکم طابق گزارنے کے آداب سکھائے ہیں، اس طرح اس سے پہلے نبی نے بھی سکھائے ہوں گے۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ لیکن جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ سابقہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے،
تو قرآن یہ بتاتا ہے، وہ کہتے تھے لوگوں اللہ کی توحید پر آ جاؤ۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ قرآن سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کیا تبلیغ کی، تو قرآن ان کی صرف وہ توحید والی تبلیغ ہمیں بتاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس کو ذہن میں بٹھانا ہے، یہیں خالی کر کے نہیں جانا، اس کو ساتھ لے کر جانا ہے، اور آپ کی زندگی کی آخری سانس تک آپ کے دل و دماغ میں موجود رہنی چاہیے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کے سارے مسئلے بیان کیے، لیکن جب ہم اللہ کی آخری کتاب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت اور ان کی دینی جو ترتیب تھی وہ کیا تھی، تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ کی توحید کا کام کرتے تھے۔ قرآن نہیں بتاتا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کو جو نماز کا طریقہ تھا وہ کیا تھا، وہ روزے رکھتے تھے تو کس طرح رکھتے تھے، ان کے زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا تھا، ان کے حج کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ یہ یاد رکھیں کہ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک ہر نبی نے حج کیے اور ہر نبی کی امت نے بھی حج کیے، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ جو خانہ کعبہ ہے بیت اللہ، اس کی بنیاد حضرت جبریل امین نے رکھی تھی، اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی۔ پھر ہر زمانے میں شکست و ریخت ہوتی رہی، عمارت پرانی ہو گئی، ٹوٹ پھوٹ گئی، پھر اس کی تعمیر کیا گیا، پھر پرانی ہو گئی، پھر تعمیر کیا گیا، پھر پرانی، پھر تعمیر کیا گیا۔ ہمارے سامنے قرآن کریم حضرت ابراہیم و اسماعیل کی تعمیر کا ذکر کرتا ہے، لیکن یہ معنی نہیں کہ ابراہیم و اسماعیل نے ہی بیت اللہ کو بنایا تھا، یہ پہلے سے تھے۔ یہاں ایک چیز صرف آپ کا ذہن منتقل کرانا چاہتا ہوں، ہمارے زمانے کے سیاسی جہلا، عقل و ہوش سے محروم اور اسی قسم کے بدفہم اور بدعقل یہ صحافی بیت المقدس کے بارے میں لکھ دیتے ہیں قبلہ اول، ہمارے عوام بھی کہتے ہیں قبلہ اول۔ یہ بالکل غلط بات ہے، قبلہ اول خانہ کعبہ ہے۔ عارضی طور پر کچھ عرصے کے لیے اللہ نے اپنی خاص حکمت کے تحت بنی اسرائیلی انبیاء کو حکم دیا کہ آپ ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں، اور 16-17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ مدینہ طیبہ میں جن لوگوں کو اللہ نے حاضری نصیب فرمائی، وہاں ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین، دیکھیے نا، نماز بھی پڑھی ہوگی۔ میں نے مسجد قبلتین کے وہ نشانات بھی دیکھے تھے سب سے پہلے حج میں، دیواروں پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رخ پر نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران اللہ کا حکم آیا، وحی آئی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب اپنا رخ مسجد حرام طرف پھیر لیجئے۔ تو حکومت وقت نے اس زمانے میں اس دیوار پر نشان لگا دیا کہ پہلے ادھر۔ دوبارہ جب مسجدیں بنائی گئیں، سعودی گورنمنٹ نے بنائی، شاہ فہد نے، مرحوم نے بے شمار تعمیری کام کیے، وہ پرانے نشانات جو ہے اب نہیں ہیں، لیکن مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے، یعنی یہ وہ مسجد ہے جس میں 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک ادھر نماز پڑھی، لیکن قبلہ اول خانہ کعبہ ہی ہے، ذہن میں رکھنا۔ اور یہ میرا دعویٰ نہیں، قرآن میں موجود ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات ومقام ابراہیم۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یہی ہے جو مکہ معظمہ میں ہے، برکت والا ہے، پوری انسانیت کے ہدایت اور رہنمائی کا سامان ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، مثال کا طور پر ایک مقام ابراہیم بھی ہے، من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل کا امن میں ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے لازم کیا لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا جو تو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو قرآن سے یہ معلوم ہوا کہ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، قبلہ اول ہے۔ تو سارے انبیاء نے اس کا حج بھی کیا، سارے نبیوں کی
مومن امتوں نے اس کا حج کیا. یہ صرف آپ ہی حج نہیں کرتے، پہلے نبی بھی حج کرتے رہے، پہلے نبی کی امتیں بھی حج کرتی رہیں. تو حج ویسے تو نہیں کرتے، نبی نے تعلیم دی تھی نا. نبی نے ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا تو نماز پڑھی، زکوٰۃ دینے کا طریقہ سکھایا، زکوٰۃ ادا کی، روزے رکھنے کا طریقہ سکھایا، روزے رکھے. قرآن کریم میں ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. معلوم ہوا کہ روزہ صرف اس امت کی خصوصیت تھی، سابقہ امتوں میں بھی تھا. تو ہر نبی نے دین کے جتنے کام بھی کیے ہیں اپنے نبیوں کی ان کی تعلیمات جو ہیں ان کی امتوں کو پہنچی، اور امتوں نے وہ جو کام کیے نبیوں کی تعلیمات مطابق کی. لیکن قرآن سے جب پوچھتے ہیں تو قرآن ہمیں نوح علیہ السلام کی نمازوں کا ذکر نہیں بتاتا، ان کے حج کرنے کی تعلیمات کا ذکر نہیں کرتا، ان کی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، قربانی اور دیگر عبادات کا ذکر نہیں بتاتا. اس زمانے کی معاشرت کیا تھی وہ قرآن نہیں بتاتا، معاملات کیا تھے وہ قرآن نہیں بتاتا، ان کے اخلاقیات کیا تھے وہ قرآن نہیں بتاتا. قرآن سے جب پوچھیں ہر نبی کے تو وہ صرف توحید کا ذکر بیان کرتا. اب سمجھ میں آئی بات کیا نہیں آئی؟ تو سست سے بیٹھے ہیں، ایسا ہے جیسے یا تو اونگ آئی ہوئی ہے یا ویسے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. میں جو محنت کرتا ہوں، میں اپنا خون جلا کر آپ کے سامنے بات نقل کرتا ہوں، سارے قرآن کریم میں غور فکر کر کے آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، اور اس بات کا امیدوار رہتا ہوں کہ یہ مشن آپ کا بھی ہو اور آپ یہاں سے کوئی چیز لے کر جائیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ حضرات کو یاد ہوگا، ثواب حاصل کرنے کی خاطر میرے درس میں، میرے واعظ میں کوئی نہ بیٹھے، یہاں سے تو کچھ دین کی باتیں لے کر ان کو اخذ کر کے عمل پیرا ہونے کے لیے لے کر جائے تو بیٹھے، ورنہ وسعتیں بے شمار ہیں جو جلدی فارغ کر دیں گے. وہاں سوریں بھی بڑی ہوں گی، قصے کہانیاں بھی بہت ہوں گے، بڑے محظوظ ہوں گے آپ. یہاں سوریں بھی نہیں ہوتی، قصے بھی نہیں ہوتے. یہاں تو ایک پروگرام، ایک مشن، ایک دعوت، اس کا میں ذکر کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کرتا ہوں کہ یہاں سے اٹھنے والا مسلمان اپنے ذہن کے اندر ایک عقیدہ، ایک نظریہ، ایک مشن لے کر جائے اور ساری زندگی اس کے مطابق گزارے. کہ جہاں بیٹھے راستے میں چلے تو اس کے دل و دماغ عقیدے سے خالی نہ ہو، کسی سے بات کرے تو تب بھی اس کے ذہن کے اندر وہ بات موجود ہو، کوئی تحریر پڑھے تو تب بھی بات موجود ہو. میں اپنی بات کرتا ہوں میرے دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے میں جہاں بھی ہوتا ہوں، گھر میں رہوں، باہر رہوں، سڑک میں رہوں، بازار میں رہوں، کسی کے گھر جاؤں، ملک سے باہر جاؤں، میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میرا ذہن ہر وقت میرے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. میں ایک پل کے لیے بھی، ایک لمحہ جو آنکھیں کھل کر بند ہوتی ہے، اتنے پل کے لیے بھی اپنے نظریے سے میں آزاد نہیں ہوتا. یہی بات آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں. نظریاتی مسلمان بن کر جئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل غلام بن کر جئیں، کہ جس مشن پر پیغمبر نے زندگی گزاری اس مشن کو اپنے زندگی کا مشن بنا کر اس کے مطابق جئیں. کسی دوست سے بات کریں تو تب بھی موقع ملے تو یہ پیغام پہنچا دیں، کسی افسر سے بات کریں تو موقع ملے تو بات کہہ دیں، اپنے گھر میں بات کریں تو تب بھی یہ بات کہہ دیں. نظریاتی مسلمان اس کو کہتے ہیں کوئی نظریے سے کبھی بھی ذہن کو خالی نہیں رکھتا. آج ہماری بد نصیبی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم کہنے کے مسلمان ہیں لیکن دل اور دماغ نظریے سے خالی ہیں. غیر مسلم شاید جو اس کا نظریہ ہے وہ اس کے ذہن میں موجود ہو، لیکن ہمارا عمومی معاشرہ مسلمانوں کا وہ نظریہ سے بالکل خالی ہوتا ہے. عمومی حالت ہمارے مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہمارا ہدف کیا ہے، پیسے کہاں سے آ سکتے ہیں، پیسے کیسے کما سکتے ہیں، اور اچھا کھانا کیسے کھا سکتے ہیں، اور اچھی رہائش کیسے حاصل کی جا سکتی. یہ دو تین چیزیں ہیں ہمارا مطمع نظر، مشن زندگی. ایک حیوان میں اور آج کے انسان میں کچھ نمایاں فرق نظر نہیں آتا. حیوان بھی
اس تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے اچھی غذا کہیں سے مل جائے. چارہ جو اس کا مطلوب ہوتا ہے جہاں نظر آتا ہے اس کی آنکھوں میں تو وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. درختوں کے پتے کھانے والا کوئی حیوان ہے تو وہ اپنی نظر میں جہاں سے مرغوب دیکھتا ہے تو اس طرف جاتا ہے, اور اس کے جو جنسی تقاضے ہوتے ہیں اپنی مادہ مل جاتی ہے تو جنسی تقاضے پورے کر دیتے ہیں, اور پھر جب وہ تھکتا ہے اس کو نیند آتی ہے تو بیٹھ جاتا ہے زمین پر, وہ سو جاتا ہے. کچھ نمایاں فرق نہیں آج کے انسان میں اور اس حیوان میں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اعلیٰ مقاصد کے لیے, وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں, کائنات میں بسنے والے ہر انسان کی رہنمائی کے لیے یہ انسان بنایا گیا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت کنتم خیر امت, اس امت کا مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت, تم ساری امتوں سے بہتر ہو. کیوں؟ شکلیں اچھی ہیں, قد کاٹ بڑے ہیں, جسمانی طاقت زیادہ ہے. فرمایا اخرجت للناس, اس لیے تم افضل ہو ساری امتوں سے کہ تمہیں نکالا گیا ہے, تمہیں پیدا کیا گیا ہے للناس, انسانوں کی رہنمائی کے لیے. یہ امت خیر امت اس لیے ہے کہ اس کا مشن ہے دوسرے انسانوں کی بھلائی کا کام کرنا. اس کو جسمانی راحت پہنچانے کی بات ہو تب بھی اس امت کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو جسمانی راحت پہنچاؤ, لیکن سب سے بڑا کام ہے اس کو ایمانی فائدہ پہنچاؤ تاکہ اس دنیا میں خدا کے عذاب سے بچے اور آخرت میں خدا کی پکڑ سے بچ جائے. ساری گفتگو خلاصہ سمجھ میں آ گیا. تو میں نے بتایا تھا کہ سورہ انبیاء کا نام سورت کیوں رکھا, جبکہ اس میں نبیوں کے تذکرے ذرا کم ہیں دوسرے سورتوں کے مقابلے میں, لیکن ساری سورت کو نبیوں کے نام پر کیوں موسوم کیا گیا کہ اس میں نبیوں کے مشن کا ذکر ہے. ایک آیت میں, آیت یاد ہے کون سی ہے؟ آیت نمبر 25, ذہن سے نہ اترے. 25ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعثت کے مقاصد اور ان کے مشن اور پروگرام کا ذکر کیا ہے, اور یہ پروگرام اللہ کو سب سے چونکہ اعلیٰ اور افضل و برتر نظر آتا ہے, اس لیے اس پروگرام کی عظمت کے سبب سے اس پوری صورت کو اللہ نے نبیوں کے نام پر موسوم کر دیا.